توحید، ایک اللہ کا وہ تعارف جو قرآن نے دیا، ارتداد تعلیمی میدان کے ذریعے سے، تعلیم کا بدلنا ذہنوں کو بدل دیتا ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں قتل عام کرنے سے پہلے نظام تعلیم کو بدلا گیا۔ کسی ملک کو کسی طریقے سے تباہ کرنے سے زیادہ آسان ہے ذہن و دماغ پر حملہ کرنا، افکار و نظریات پر حملہ کرنا۔ ارتداد شکیلیت کا فتنہ، فیاضیت کا فتنہ۔ حضرت خلیفہ مہدی مدینہ پاک میں پیدا ہوں گے۔ ان کی والدہ کا نام آمنہ، والد کا نام عبداللہ۔ قیادت چل کر آئے گی ان کے پاس، دعوے نہیں کریں گے، امت متفق ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کریں گے۔ 7، 8، 9 سال دنیا میں انصاف ہی انصاف، ظلم کا خاتمہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی ایسی روحانی کہ دجال سامنے کھڑے نہیں ہو پائے گا۔ فرشتوں کے سہارے اتریں گے۔ جامع اموی دمشق اور سیریا اور شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج اور ماجوج کا خاتمہ، یہودیوں کا خاتمہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چھنے چھنایا بنا بنایا وہ مجمع جو دنیا کی ہر مشرکانہ طاقت، طاغوتی نظام سے ٹکرانے کا حوصلہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے، صاحب اولاد ہوں گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں حضرت ابوبکر و عمر کے بازو دفن کیے جائیں گے۔ یہ وہ علامتیں ہیں، لیکن جھوٹے دعوے دار، ایمان کے لٹیرے کن کن ذریعوں سے کسی شکیلی فتنے کے حوالے نہ ہو جانا۔ ارتداد مخلوط معاشرے کی وجہ سے نکاح میں ہم نے تاخیر کی۔ ایسی بستی میں رہنا جائز نہیں ہے۔ علماء نے فقہ الاقلیات کے موضوع پر لکھا، ایسی بستی، ایسی گلی، ایسا ملک، ایسی کالونی میں رہنا جائز نہیں ہے جہاں پر اسلامی شعائر واضح نہ ہو، جہاں داڑیاں، ٹوپیاں، برقعے، اذان، مکتب، مدرسے، علماء جہاں پر نظر نہ آتے ہوں۔ ایسی بستی میں رہنا کہ جہاں پر شرک کا ماحول ہو، ہماری نسل کو بدل دے گا۔ من جامع المشرک وسکن معه فهو مثله، اور آپ نے فرمایا انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین۔ ان ساری روایتوں کو دیکھا جائے، ایسی بستیوں میں رہیے، جان تو خطرے میں ہے، ایمان بھی خطرے میں ہے، جائیداد بھی خطرے میں ہے، حیا بھی خطرے میں ہے۔ ایسی بستیوں میں منتقل ہو جائیے جہاں پر آپ اپنے شاعر کے ساتھ، جہاں پر آپ اپنے مسجد مدرسے کے ساتھ، جہاں پر آپ دینی ماحول کے ساتھ رہ پاتے ہوں۔ رشتے دیکھنے کے معیار، ذاتی مکان، اونچی ڈگریاں، ابھی تو عمر ہی کیا ہے، ابھی تو 20 سال ہی ہے، ابھی تو 22 سال ہی ہے۔ کالج کا ماحول، کو ایجوکیشن، فون ہاتھ میں تھمائے گئے، تقوی کا سبق تو کبھی سنا نہیں، نگرانی کا موقع نہیں، شرعی پردے کا سبق جانتے نہیں۔ سورۃ النور کی تفسیر کب بتلائی گئی تاکہ میری اولاد کی رگو پے میں حیا آ جاتی۔ اس کے بعد کیوں بیٹیاں غیر مسلموں سے نکاح نہیں کرے گی؟ ہم نے گھر میں محبت نہیں دی، اس لیے بازاروں میں محبت کو تلاش کیا گیا۔
ہم نے گھروں میں اپنائیت نہیں دی، واٹس ایپ اور کون سی نالیوں میں محبت کو تلاش کیا گیا۔ انسان فطرتاً یہ چاہتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اگر جائز ذریعہ نہیں ملتا ہے تو حرام ذریعے کی طرف چلے جاتا ہے۔ لمبے لمبے فاصلے آٹو میں بٹھا کر مختلف گاؤں میں اسکولوں میں پڑھنے کے لیے بھیجنا، اور ایسے اسکولز اور ایسے ہاسٹلز میں رکھ دینا کہ جہاں پر جیسی نگرانی ہونی چاہیے نگرانی نہ کی جا رہی ہو۔ نہیں، نگرانی کی جانی چاہیے۔ ہمیں ایسی ڈگریاں نہیں چاہیے جس کے آنے کے پہلے بیٹیاں بے حیا ہو جائیں۔ ہمیں ایسا علم نہیں چاہیے جس کے آنے کے بعد بیٹوں کی آواز اپنی ماؤں سے اونچی ہو جائے۔ ہمیں وہ علم نہیں چاہیے جس کے آنے کے بعد آدمی اپنے ایمان پر سودے کے لیے تیار ہو جاتا ہو، ذہنی غلام بن جاتا ہو، دوسری قوموں کا نقال ہو جاتا ہو، اپنے اصول پر جینے، اپنے اسلام پر مرنے کا حوصلہ اس کے اندر ختم ہو جائے۔ وہ علم نہیں ہے، جہالت ہے، وہ علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ ہمیں اس ملک میں بہت کھل کر اس بات کو سمجھنا ہے، وطن سے محبت ہے، وطن کی عبادت نہیں ہے۔ وطن سے محبت ہے، وطن کی عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو ہم صرف اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی کرتے ہیں۔ ہم عبادت اور سجدے اور رکوع اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو ان کی قبر کو نہیں کرتے ہیں۔ کعبے کو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ حجر اسود کو بوسہ اس لیے لیتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے، اپنے وطنی بھائیوں سے تعلقات، عیادت کیجئے، مزاج پرسی کیجئے، امداد کیجئے، ذمہ دار شہری بن کر رہیے، زبان نہ بدلیے، امانت دار تاجر رہیے، اپنی گلی کوچوں کی صفائی کا اہتمام اور اپنی مزدوری کے لینے اور دینے میں امانت دار۔ آپ ضرور ان کی غربت کے خاتمے، اپنے وطنی بھائی غیر مسلم بھائیوں کے کاغذات کے درست کرنے، اسکیمات سے فائدہ اٹھانے، ان کے اور اپنے سماج سے بری عادتوں کے ختم کرنے، نشے کی عادت، جوئے کی عادت، بے حیائی کا رواج ختم کرنے پر پورا حصہ لیجئے، ملک کی تعمیر میں حصہ لیجئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گنیش کے لڈو خریدے جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی پٹاخے بازی کرنے لگ جائیں، ہم بھی پتنگ اڑانے لگ جائیں، ہم بھی مختلف مذہبی تقریبات میں، مذہبی جگہوں پر رواداری کے نام پر، سیکولرازم کے نام پر ارتداد کو قبول کر لیں۔ سیکولرازم کا وہی مفہوم ہمارے نزدیک ہے کہ ہر مذہب کو، ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر پورے کھلے پن سے رہنے کا، چلنے کا، جینے کا موقع دیا جائے۔ لیکن سیکولرازم کا یہ مطلب قابل قبول نہیں کہ اپنے تشخص کو چھوڑ دیا جائے، آئیڈینٹیٹی کو چھوڑ دیا جائے اور کافرانہ رسومات میں حصہ لیا جائے۔ انسانیت ہمارا یہ عقیدہ ہے، اسلام ہی سکھلاتا ہے۔ انسانیت کی پوری تاریخ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے انسانیت کا، فرقہ واریت کے خاتمے کا، بھید بھاؤ کے خاتمے کا، کاسٹ اور کلاس کے خاتمے کا، نسلی اور انسانی عصبیت، لسانی اور جغرافیائی عصبیت
کہ خاتمے کا سبق کسی نے نہیں دیا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ نہ کہا جائے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، یہ نہ کہا جائے کہ پہلے میں انسان ہوں پھر میں مسلمان ہوں، یہ کفر ہے، کفر۔ آپ کو اپنے ایمان کی تجدید کرنا پڑے گا۔ ہیومنزم اور انسانیت یہ تو ایک راگ ہے جو الاپا جا رہا ہے۔ جنہوں نے غزہ سے لے کر جنگ عظیم اول تک، جنہوں نے غزہ سے لے کر عراق تک، جنہوں نے اس ملک کے بدھسٹوں کو ذبح کیا، جنہوں نے اس ملک کے آدیواسیوں کو آج تک عزت نہیں دی، جنہوں نے آج تک یہودی قوم نے عیسائیوں کو کتنے ملکوں میں تاراج کر دیا، وہ لوگ انسانیت کی آواز اٹھاتے ہیں، وہ لوگ انسانی برادری کی باتیں کرتے ہیں، اپنی چوریوں کو ڈھانپنے کے لیے، اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ مہذب قسم کے عناوین، ہمیں کوئی جذباتیت کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی غیر علمی قسم کی کوئی بات کی ضرورت نہیں۔ آپ تحقیق کے میدان میں غیر جانبدارانہ طریقے سے ارتداد، اس قسم کی فکری جنگوں کے ذریعے سے ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ باسی مطالعے سے تازہ فتنوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ نکل جائیے علمی قناعت سے، نکل جائیے عملی قناعت سے، آئیے اپنے خول سے باہر نکل کر ان فتنوں کے مقابلے کے لیے۔ دوسری بات میرے عزیزوں، یہاں پر بہنوں کی بڑی تعداد، واقعی ادارے سے وابستگی، علماء سے وابستگی، اس سے پہلے بھی حاضری ہوئی۔ یہ بہنیں ارادے کرے، عزائم کرے، رات اور دن کو بدلے، کوئی انقلاب، کوئی تحریک عورتوں کے تعاون کے بغیر کبھی چلی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو صرف ATM مشین نہیں، نوٹ چھاپنے کا ذریعہ، ڈالر اور ریال کا ذریعہ نہیں، ملک کی تعمیر کے لیے جینے والا، اپنے پیٹ کے لیے نہیں، قوم کے لیے جینے والا۔ ہماری بہنیں اپنے ساس کے شکوے، اپنے جٹھانی کے غم، ان چھوٹی چیزوں سے نکلے۔ آپ کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، مخلوق کے گلے شکوے میں ضائع نہ ہو۔ آپ کے آنسو اپنی نسلوں میں مجدد پیدا کروانے کے لیے، آپ کے آنسو اپنی نسلوں میں دینی صالح نیکی کا انقلاب پیدا کرنے کے لیے۔ غربت کے لیے ضروری نہیں کہ میں کاہل بن جاؤں۔ میں غریب تو ہوں، چور نہیں ہوں، میں غریب ہوں، شرابی نہیں ہوں، میں غریب ہوں، بددین نہیں ہوں، میں غریب تو ہوں، ننگا نہیں ہوں، بے پردہ نہیں ہوں، میں غریب تو ہوں لیکن سود و بیاج کے دلدل میں نہیں۔ میں غریب تو ہوں لیکن کیا غربت کے لیے گندگی کا ہونا ضروری ہے؟ کیا غربت کے لیے جاہل رہنا ضروری ہے؟ کیا غربت مجھے اللہ سے نزدیک نہیں کر سکتی؟ اس غربت نے، ان موانع نے کتنوں کو آگے پہنچا دیا۔ امام بخاری کی ماں اور بہن نے سمیٹ کر دے دیا پونجی، بازو کے محلے اور گاؤں میں نہیں، دوسرے بر اعظم رشیا سے لے کر مدینہ بھیج دیا۔ امام بخاری کی ماں اور بہن نے رہی صحیح پونجی دے کر، یہ چاروں امام یتیم تھے اور یہ چاروں امام کی مائیں بیوہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، کوئی نظام الدین اولیاء کی بھی تو ماں بنے۔ مرتے وقت کہتی ہے بیٹا میں نے تجھے اللہ کے حوالے کر دیا، میں نے تجھے شہاب الدین سہروردی کے حوالے کر دیا۔ زندگی کا ہر قدم ان سے پوچھ کے گزارنا۔ آج یاد کیا جانا چاہیے، محمد فاتح کو ماں بچپن سے کہتی تھی بیٹا قسطنطنیہ تم فتح کرنے والے ہو۔ صلاح الدین ایوبی کی ماں بچپن سے کہتی تھی
دور سے بیت المقدس بتلاتے ہوئے حجت پوری ہو گئی، اسلام کا معجزہ ظاہر ہو گیا، ملبے ٹوٹ گئے، غزہ کی بہنوں کے عمارتیں گر گئیں، حوصلے نہیں ٹوٹے۔ دیکھا نہیں آپ نے ٹوٹے ہوئے ملبوں کے پاس بھی کیسی عزیمتیں بلند ہیں، کیسے حوصلے اونچے ہیں۔ ان خیموں میں قرآن پڑھتی ہیں حاملہ عورتیں، ایک بیٹھک میں قرآن۔ غزہ اور فلسطین کی سرحدوں میں اندھوں کے مدرسے، گونگوں کے مدرسے، بہروں کے مدرسے، معذوروں کے مدرسے، آن لائن قسم کے مدرسے، ملکوں کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کر بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنے ملک میں رہنے کے حوصلے 70 سال سے اس قوم نے پالے ہیں۔ وہاں کی عورتوں نے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کا مشاہدہ کیا تربیت کی ہوگی کہ بچے کہتے ہیں ہم چادر اوڑھ کر سوئیں گے، بم گر جائے، ستر نہ کھل جائے، عمارتیں جب ہم پر ہٹائی جائیں، ستر نہ کھل جائیں۔ مائیں اپنے شوہروں کے جنازے پر کہتی ہیں واہ جی آپ آگے نکل گئے، ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے، 4 بچوں کو آپ کے پیچھے بھیج رہی ہوں اور میں بھی تمہارے پیچھے آ رہی ہوں۔ کفر پر جینا گوارا نہیں، ایمان پر مرنا نعمت ہے، اور شہادت سے بہتر کوئی موت نہیں، کوئی آسان موت نہیں۔ کیا اپولو میں مرے گا، کیا کیئر میں مرے گا، کیا وینٹیلیٹر پر مرے گا؟ شہادت بڑی آسان قسم کی موت، بڑی باعزت قسم کی موت۔ ہماری مائیں ان اللہ کے بندیوں کے تذکرے جنہوں نے ایسی وفاداری، ایسی جانثاری، حضرت نانوتوی کو بلقان کے جنگ کے موقع پر زیور دے دیے، اہلیہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فاقے تنگیاں چلی جاؤ کسی اور جگہ نکاح کر لو، تو بیوی کہتی ہے آپ کے ساتھ مریں گے، آخری زیور ہے قبول کر لیجئے، ہمیں نکاح سے نہ نکالیے، ہمیں نکاح سے نہ نکالیے۔ محنت کی ان عورتوں نے معذور بچوں کو صحت مندوں سے آگے بڑھا دیا، اندھوں کو آنکھ والوں سے آگے بڑھا دیا، معذوروں کو صحت مندوں سے آگے بڑھا دیا۔ امام اوقس کی ماں، ان کی گردن جسم میں دھسی ہوئی، بڑا جسم عیب قسم کا، ماں کہتی تھی اوقاس علم میں کمال پیدا کر ورنہ لوگ تیرے جسم کے عیب کا طعنہ دیں گے۔ یہ مولانا عمر پالنپوری کی ماں، حواس ختم ہو گئے، بینائی چلی گئی، بلا لے تمہارے بیٹے کو مدرسے سے۔ ماں نے کہا نہیں، میرے بچے کی تعلیم خراب نہ ہو جائے۔ کچھ دیر کے بعد اچانک آنکھ کھولتی ہے، دیکھو فرشتے میرے بیٹے عمر کو ملاقات کے لیے لائے ہیں۔ ایسے نمونے تاریخ اسلام نے دیکھے ہیں۔ سب سے پہلی یونیورسٹی انسانیت کی تاریخ میں ایک عورت نے قائم کیا، حضرت فاطمہ اسدی، وہ فاس کی رہنے والی، جامع قروین کی بنیاد رکھنے والی۔ ایک مکان کا ارادہ بہت چھوٹا ارادہ ہے، چند تولے سونے کا ارادہ بہت چھوٹا ارادہ ہے، چند چیتھڑوں کپڑوں جوتوں کے ارادے بہت چھوٹے ارادے ہیں، اونچے ارادے۔ اس بندی نے یونیورسٹی کی تعمیر شروع کی، شروع سے اخیر تک، مدرسے کی تعمیر تک روزے پر روزہ رکھتی رہی۔ مدینہ مکہ مکرمہ میں سولت النساء بیگم حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کے مشورے سے ایک بندی نے ادارہ قائم کیا، بنگال سے آ کر مدرسہ سولتیہ نامی ادارہ۔ اس ادارے کے ذریعے سے کتنے علماء، کتنے حفاظ، کتنے مبلغین اور کتنے حجاج کی تربیت ہماری بہنیں مکاتب نسوان کی طرف
اپنی عالمہ، اپنی مجودہ، اپنی آس پاس کی حافظہ بہنوں کی صحبت میں رہو، مستورات کے اجتماع کو فروغ دو، تبلیغی جماعت میں حصہ لو، اپنے شوہر سے قرآن پڑھو، اپنے بیٹے سے قرآن پڑھو، اپنے باپ سے قرآن پڑھو۔ کہاں عاملوں کے چکر میں؟ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عامل کو نہیں کامل کو دیکھو، عامل کو نہیں کامل کو دیکھو۔ اور ایک بڑے عالم فرمایا کرتے تھے اگر اولاد نہ ہو کرا دیا کسی نے، دکان نہ چلے کرا دیا کسی نے، رشتہ نہ لگے شیطان آ چکا ہے، چوہے بڑھ جائے ناپاک طاقتیں سب شیطان ہی کرتا ہے، تو تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ جب سب شیطان ہی کرتا ہے تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ علم کی طرف آئیں گے، مسنون دعاؤں کی طرف آئیں گے، قرآن کی طرف آئیں گے۔ شعبان کا مہینہ، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا کر لیتی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے تاکہ یہ رمضان آئے تو گزشتہ رمضان کا کوئی روزہ قضا باقی نہ رہے۔ آپ ان علماء سے درخواست کریں، کھولے جانے والے مکاتب کی قدر کریں، اللہ وقت میں برکت دے دے گا، اللہ تمہارے ذریعے سے علم کے چشمے کو روشن کر دے گا۔ ہم جانتے ہیں پیٹ کے کینسر میں 100 بچوں کو آخری سانس تک مائیں قرآن پڑھاتی رہی۔ ہم جانتے ہیں ایسی بہنوں کو قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ آخری سانس اکھڑ رہی ہے، حضرت ہم نے آپ کی خدمت نہیں کی معاف کر دیجئے، اور ان کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ تاج دلہن زلیخا رحمت اللہ علیہ ترستی رہی آخری دیدار شوہر کا ہو جائے، اور ہمارے حضرت مولانا عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ نسبندی کا دور عثمانیہ دواخانے میں بیوی اس زمانے میں آپ فرماتے ہیں میں تو بڑے کام کے لیے جا رہا ہوں، اگر موت مقدر ہے تو مولا کی مرضی میری مرضی ہے۔ چھوٹے ظرف والوں سے بڑے کام نہیں ہوتے، جن کو بڑے کام کرنے ہوتے ہیں انہیں چھوٹی چیزوں کو ذبح کرنا ہوتا ہے۔ اچھے چٹخاروں کا غم، اچھے چٹوروں کا غم، ہر وقت کے تازے کھانے کی فکر تمہیں بانجھ بنا کر موت دے دے گی، بانجھ بنا کر موت دے دے گی۔ حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، رات کی روٹیاں صبح کا کھانا کھایا جا رہا ہے، بیوی حافظہ، بہو حافظہ، بچوں کا علم، خود کی بڑی تدریس، کتابوں کی تصنیف، سب کا حج ہو گیا، جڑے ہوئے خاندان، کیسی برکتیں ہیں۔ اگر آ جاؤ اپنے خاندان کو دینی مشن، اپنے خاندان کو دینی مشن بنانے کی طرف۔ تیسری بات، نوجوانوں کا طبقہ، امت کا مستقبل، امیدوں کا مرکز، جو کام بھی ہوتا ہے انقلابی قسم کا، تحریکی قسم کا، نیا خون چاہیے، بڑوں کے ہوش کے ساتھ، ان کے جوش کے ساتھ، ان کی حکمت کے ساتھ، ان کی قوت کے ساتھ ہمارا یہ نوجوان طبقہ پوری دنیا میں، پورے ملک میں گہری منصوبہ بندی سے شراب کو رواج دیا گیا، جوئے کو رواج دیا گیا تاکہ صلاحیتوں کو معاف کر دیا جائے، حوصلوں کو مفلوج کر دیا جائے، سوچنے نہ دیا جائے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، توجہ ہونے ہی نہ پائے کون کون سی مسجد ہاتھ سے نکل چکی ہے اور کون کون سا بل پارلیمنٹ میں پاس ہو چکا ہے، ان کی توجہ نہ ہونے پائے، ان کی کتنی بہنیں غیروں سے نکاح کر کے مرتد ہو رہی ہیں۔ اسلام سکھلاتا ہے کہ میرا نوجوان غیرت مند رہے، خوددار رہے، اپنی بیوی کا بھی خرچ دے، بیواؤں کا وظیفہ بھی اٹھائے،
اپنے بچوں کے مکتب کی بھی فیس دے، یتیموں کی کفالت کا بوجھ بھی لے۔ میرا اسلام نوجوان کو یہ سکھلاتا ہے، تاجر قوم بنو، دینے والی قوم بنو، لینے والی نہیں۔ معاشرے کی تعمیر کرنے والی قوم بنو، معاشرے کے لیے درد سر اور مصیبت بننے والے نہ بنو۔ چبوترے نہیں چھوڑے گئے، پارلیمنٹ کیا بدل دیں گے؟ 10th نہ پڑھا گیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کیسے بدل جائیں گے؟ این خیالست و محالست و جنوب، منصوبہ بندی لانگ ٹائم قسم کی ایک الیکشن لے کچھ نہیں ہوگا۔ سیاسی انقلاب کافی نہیں ہے، اخلاقی انقلاب، سماجی انقلاب، تعلیمی انقلاب، افراد سازی کا کام کرنے کے بعد اگر سیاسی تبدیلی آئے تو فائدہ ہوتا ہے۔ سیاست اتنا غم نہ لو، اتنے مرعوب نہ ہو جاؤ، اتنے جذباتی نہ بنو، اتنے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ہمیں باہر کے فرعون کا خطرہ اتنا نہیں ہے جتنا اندر کے فرعون کا خطرہ ہے۔ باہر کی پارٹیوں نے وہ نقصان نہیں پہنچایا جو ہماری جہالت نے نقصان پہنچایا، جو ہماری علماء سے دوری نے نقصان پہنچایا۔ اپنی اس جوانی کو قیمتی بنائے، تیز رفتار سواریاں چلا کر کسی ٹرک کے نیچے نہیں، کسی لیلا پر اپنی جوانی کو نچوڑ کر بے دینی کی موت نہیں۔ پاکیزہ جوانیاں، پاکیزہ بیویاں اور نیک ولی صفت اولاد عبد القادر جیلانی آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے خزانے خالی نہ ہوئے، لیکن ماں باپ تو ایسے بنے۔ عبداللہ بن مبارک آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، ماں باپ تو اوصاف لائے۔ عمر بن عبدالعزیز پر اللہ کا خزانہ خالی نہیں ہو گیا، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے ماں باپ کے حلال لقمے کی فکر، تقوی طہارت کی زندگی اپنائے بھی تو میرا یہ نوجوان، ہمارا یہ نوجوان طبقہ علماء سے جڑ کر، تبلیغ سے جڑ کر، خانقاہوں سے جڑ کر، جمعیتوں سے جڑ کر، مسجدوں سے جڑ کر، بیت المالوں سے جڑ کر کتنے کام کر سکتا ہے۔ ڈاکومنٹس کی درستگی، ووٹر آئی ڈی کارڈ کی تیاری اور اپنی پولنگ کی فیصد کو بڑھانا، ہر آدمی سے ووٹ ڈلوانا، سرکاری اسکیمات سے استفادہ۔ ایسے نوجوان ہیں، اسی فون کے استعمال سے کروڑوں کا فنڈ مائنورٹی کا انہوں نے اپنے اس ایپ کا استعمال کر کے اپنے بستی کے نوجوانوں تک منتقل کیا۔ ایسے بڑے کام، لاکھوں کی امداد کے کام ہمارا یہ نوجوان طبقہ کر سکتا ہے، کیا ہے۔ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے، 22 سال کی عمر میں محمد فاتح نے، طارق بن زیاد نے 19 سال کی عمر میں، اور موسیٰ بن نصیر نے، اور نہ جانے کتنی بڑی تعداد ہے۔ کم عمری میں جوانی کے ابتدائی دور میں، ہاں گناہ میں کوئی لذت نہیں ہے۔ گناہ کی مثال کھارے پانی کی طرح پیتے جائے گا، پیاس بڑھتی جائے گی۔ سکون اللہ کے نام میں، سکون اللہ کے دین میں۔ یہ کینسر کیوں خرید رہے ہو؟ گٹکے کے استعمال کی وجہ سے بدترین موت کا انتظام کیوں کر رہے ہو؟ بیڑی سگریٹ کے استعمال کی وجہ سے جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم بنا دیا، زندہ رہ کر بھی اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا ہے، اپنے گھر کی ضروریات میں دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے اس جلسے کو رسمی جلسہ نہ بنائیے۔ اتنی قربانیاں، اتنے علاقوں کے سفر، اتنی بڑی علماء کی تعداد، آپ ارادے کر کے جائیے، عزائم کر کے جائیے، رابطے میں رہیے، پوچھ کر چلیے، صلاحیتیں ترجیح کاموں کی پیدا کیجئے۔ ایک حضرت یوسف نے
ایک حضرت یوسف نے اپنے لگے بندے خول سے نکلو، وسیع تناظر میں سوچو. ایک حضرت یوسف نے مائنرٹی تو بڑی چیز ہے، 30 کروڑ تو بڑی چیز ہے. حضرت یوسف علیہ السلام تقوی، امانت، قابلیت، جیل کے ماحول کو بدلا اور بادشاہ وقت سے کہا آپ مجھے دے دیجئے یہاں پر ایگریکلچر سسٹم، میں غلہ 60 سال تک خوب اگا کے بتاؤں گا اور 60 سال تک مجھے فوڈ ڈسٹریبیوشن کا ڈپارٹمنٹ دے دیجئے. تقسیم غذا پوری امانت داری سے، کوئی بھوکا نہ رہے، میں تقسیم کر کے بتاؤں گا. حضرت یوسف نے صرف شکایت نہیں کی، حضرت یوسف نے صرف احتجاج نہیں کیا، حضرت یوسف نے اس زمانے کی طرح ڈاؤن لوڈ فارورڈ شیئر کی زندگی میں صرف نہیں رہے. زمینی کام، عملی کام، ترجیحی کام، تجدیدی کام، اپنے انفرادی کاموں کے ساتھ مکتب کے، مدرسے کے، امامت کے، خطابت کے کاموں کے ساتھ ملی کاموں کو نظر انداز نہ کیجئے، اجتماعی کاموں کو نظر انداز نہ کیجئے. وہ دن آیا کہ نیچے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، بادشاہ وقت نے اسلام قبول کر لیا. پورا کا پورا مورتی پوجا والا نظام، شرکیہ ماحول، مصری تہذیب، ایجپشین سویلائزیشن، منصوبہ بند، مستقل مزاجی. ایک تو فون کے حرام استعمال کو چھوڑیے، ایک تو ناپاک تنہائی سے توبہ کیجئے، ایک صفحے کا مطالعہ تو بڑھائیے، ایک سجدے میں تو اضافہ کیجئے. کورونا کے لاوارث جنازے اتنا جلدی بھول گئے، غزہ کے شہادت کے واقعات کیا ہمارے لیے اتنے جلدی پھیکے پڑ گئے، کیا ہمارے لیے اتنے جلدی بے وزن ہو گئے؟ نہیں میرے عزیزو. وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا. بہت زیادہ دن نہیں ہے صحت کے، بہت زیادہ دن نہیں ہے جوانی کے، بہت زیادہ دن نہیں ہے زندگی کے. پتہ نہیں موت کا پنجہ کب دبوچ لے آ کر آج کی شام زندگی کی آخری شام ہو جائے. اپنے اللہ سے دل میں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کے ارادے، اس رمضان کو بہترین رمضان گزارنے کے ارادے دل میں نیتیں کرو. اپنی نسلوں کو اسلام پر جینے، ایمان پر مرنے پر تیار کرنے کے ارادے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے کہنے سننے کو قبول فرمائے.